اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلسفہ قربانی۔ یہ جو قربانی کا مہینہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو قربانی تمام مسلمانان عالم پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں محترم جناب مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، ہمارے تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، بہترین خطیب ہیں، میری مراد محترم جناب علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ وحی الہی کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ وہ کیا کیفیت ہے اور خواب کو کس طرح شرمندہ یہ تعبیر کرنا ہے، اور ایک نبی کے خواب میں اور عام مسلمانوں کے خواب میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کا ذکر انہوں نے اپنے فرزند ارجمند سے کیا کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ ٹھیک ہے۔ کیوں کہ وہ بھی ایک سمجھدار انسان تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قربانی کے عمل میں ان کو شامل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی جبر کا نظام تھا اور اس طریقے سے یہ مرض وجود میں آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے آگے جواب عرض کیا۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ نبی کا خواب، تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی قسم ہوتا ہے، کہ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے، اور نبی خواب میں جو بات کرتے ہیں، خواب میں جو دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن حکیم فرقان حمید میں ہیں۔ اور یہ خواب جو ہوتا ہے اس کا تعلق عالم مثال سے ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جو آدمی جس قسم کے نظریات کا اور افعال کا پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، کہ اچھے آدمی کو اچھے خواب آتے ہیں اور برے آدمی کو برے خواب آتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے تو عالم مثال کا اظہار جو ہے وہ خواب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام ان کے جو خواب ہیں، قرآن حکیم فرقان حمید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں جو ہے نا، تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ خواب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب میں جو دیکھا تو اس کو من و عن جو ہے وہ قبول کیا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب جو ہوتا ہے یہ عالم مثال سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کی جو تشریح ہوتی ہے، جو اس کا معبر ہوتا ہے، تعبیر کرنے والا، تو وہ عملی طور پہ کوئی چیز بتاتا ہے کہ یہ کس کی شکل میں آیا ہے، کہ جو چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے کیا من و عن وہی ہے یا اس کی متبادل کوئی چیز ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو اور شمس اور قمر کو دیکھا، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ مراد ستارے نہیں ہیں، وہاں شمس و قمر مراد نہیں ہے، تو ان کی ایک تعبیر ہے۔ تو وہ تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور آپ کے والدین ہیں۔ تو شمس و قمر سے آپ کے والدین مراد ہیں، اور کواکب سے جو ہے وہ آپ کے بھائی مراد ہیں۔ تو خارج میں ایک تعبیر ہوتی ہے خواب کی، میں اپنی بات پوری کر لوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو وہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے تعبیر کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تعبیر کی طرف نہیں آئے۔
جو خواب دیکھا انہوں نے اسی پر من و عن عمل کرنا شروع کیا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوئے, بیٹے سے مشورہ کیا, ان کو سمجھایا, اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے. تو اب وہ آگے سے بیٹے یہ بات کہتے ہیں کہ فانظر ماذا ترا, تو قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ آپ کو جو کہا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. قرآن نے جیسے کہا فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ایک عظیم ذبح سے جو ہے نا اس قربانی سے اس کو تبدیل کر دیا. کیا کوئی قربانی جانور جو ہے وہ کسی نبی کے متبادل ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں, یا اس سے بڑی قربانی ہو سکتی ہے کہ حضرت اسماعیل جیسے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور ان کی قربانی کے بعد جو ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تبدیل کر دیا بذبح عظیم میں, اس سے بڑی ایک قربانی میں. تو کیا جانور متبادل ہے کسی نبی کا, یا اس کے کس انداز میں آپ پیش کر رہے ہیں؟ ایک نبی اور دوسرے نبی سے اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے, اور وہ بھی اس بات پہ تیار ہیں کہ بابا جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے, اور یہ دونوں چلے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب چلے ہیں تو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ سے فرمایا کہ میں دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی 3 دفعہ ہی شیطان نے جو ہے تینوں کو آ کے جو ہے وہ ورغلانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ معصوم ہے. جناب حاجرہ کے پاس بھی آیا ہے, اور جناب اسماعیل کے پاس بھی آیا, اور جناب ابراہیم کے پاس بھی آیا. اس فلسفے کو اللہ نے ذبح عظیم کہا. ٹھیک. یعنی جو ایثار جناب اسماعیل کا تھا, جو صبر جناب بی بی حاجرہ کا تھا, اور جو ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ اور جو ان کے جذبات تھے, اس جذبات کو دیکھتے ہوئے اس فلسفے کو, قربانی کے اس پورے فلسفے کو جب آپ سوچیں گے تو اللہ نے اس فلسفے کو ذبح عظیم کہا, اور اس کی تعبیر یہ آئی کہ اس کی جگہ دمبا آ گیا. تعبیر یہ نہیں تھی, یہ تو امپلیمنٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور چھری چلا کے, اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا. نبی معصوم ہے, یقیناً نبی کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. تو یہ ابتدا ذی الحجہ کی, اور اس کے بعد پھر فوراً محرم, یعنی خواب ابراہیم کی تعبیر دی شبیر نے. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تشریح فرمائی. جی جی, کہ جو نہایت اس کی اسماعیل, اور اس کے ابتدا ہے اسماعیل, اور نہایت اس کی بالکل ابتدا کی, یعنی ابتدا کی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے, اور ابتدا کر کے بتایا ہے کہ قربانی کی اصلی روح کیا ہے اور اصلی فلسفہ کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک بیٹے کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ذبح کرنا, اور پھر اس عمل کو اللہ اتنا پسندیدہ قرار دے کہ آج سنت ابراہیمی پوری دنیا ان کی یاد میں جو ہے وہ جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں. یا ایک فلسفے کو ڈاکٹر صاحب اجاگر کرنا ہے ذبح عظیم کی قربانی کو, کہ آپ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے, مشیت الہی نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول بھی کیا اور ذبح عظیم بھی قرار دیا. حالانکہ دمبا آ گیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح تھے اور کھڑے باپ کے سامنے تھے نظروں کے. یہ قربانی ذبح عظیم وہاں ہوئی. اور اس کے بعد والی جو قربانی تھی وہ قربانی ایسی تھی کہ کہیں فلسفہ شہادت کو آپ دیکھیں گے, اور اس قربانی کو جب آپ ملائیں گے دونوں کو اور کمپیئر کریں گے, تو دونوں کا اشتراک ایسا ہوگا کہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ ابتدا کی جناب ابراہیم نے, اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حضرت ابراہیم کے اس خواب کو ایسی زندہ تعبیر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جہاں لاکھوں جانور جو ہے ہم قربان کر کے ان کی یاد منا رہے ہیں, اسی طریقے سے اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ فَاذْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ, جہاں حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں مسلمان ہزاروں جانور قربان کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جب محرم آئے گا تو امام حسین کی قربانی کو بھی جناب ابراہیم کی قربانی کی طریقے سے اسی طرح یاد منائیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو ہماری جاری ہے فلسفہ قربانی کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے کتنا اس کے اندر جو قربت رکھی ہے. اس مہینے کا جو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے اور اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے، اور اس میں بھی وہ 10 دنوں کا تذکرہ ہے، جس سے 10واں دن قربانی جو ہے آخری مہینے میں بھی ذی الحج کی، اور یہاں پر 10 محرم کو بھی ایک بہت بڑی قربانی پیش ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت نے جس طرح ان کے اندر قربت رکھی ہے بہت زیادہ، اور قرآن مجید کے اندر مفسرین قرآن جو اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر میں 10 دنوں سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے 10 دن ہیں، اور یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں جن کے دنوں کی قربانی جو نا قسم اللہ رب العزت نے کھائی. میرا سوال یہی تھا کہ خدا کی بارگاہ میں جب حضرت ابراہیم اپنے فرزند کو لے کے جا رہے تھے تو درمیان میں مختلف مقامات پر رکاوٹیں ڈالی شیطان نے. آج بھی ہم جا کے شیطان کو کنکر مارتے ہیں، ایک کنکر جو ہے حضرت ابراہیم نے مارا. اس کا کیا مقابلہ ہے اور ہم کیوں جو پتھر مار رہے ہیں، اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشاورت کی، ٹھیک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا نبی ہے اور اس کو آداب فرزندی کا علم ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کو ایک اندازہ تھا اور اسی اندازے کے مطابق انہوں نے ان کو جواب بھی دیا. اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ کہنا کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ کرنے لگ گئے، بیٹے سے پوچھنے لگ گئے. تو یہ ان کو اس میں شراکت کرنی ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں شریک ہو گئے تو اس قربانی میں قوت اور زیادہ ہو گئی. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اطاعت تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی جذبہ اطاعت اس میں شامل ہو گیا. تو وہ جذبہ مل کے تو ایک قوت اور طاقت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور مشیت الہیہ کا تقاضا بھی یہ نہیں تھا. حکم ہونا اور بات ہے اور مشیت ہونا ایک اور چیز ہے. کیونکہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس کا حکم یہ ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہو جاؤ، لیکن اس کی مشیت کا تقاضا نہیں ہے. اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کا تقاضا ہوتا تو سب لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے، فرشتوں کی طرح اور ملائکہ کی طرح ہو جاتے. تو یہ حکم اور چیز ہے، اور آگے مشیت الہیہ. تو مشیت الہیہ اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو اس کا ظہور جب ہوا تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حکم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا قربانی کا، لیکن مشیت الہیہ یہ تھی کہ وہ قربانی نہ ہو. اور چونکہ جب وہ 2 ہاتھ لبے بام رہ گیا تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آئی اور اس نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب رہ گیا مسئلہ کہ عظیم کا. تو اب جو تشریح کی ہے انہوں نے، ہمیں اس سے وہ اختلاف نہیں ہے، اور لیکن یہ جو ہمارے فقہاء، محدثین، مفسرین اور یہ حضرات جو ہیں یہ جو تشریح کرتے ہیں وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا عام حکم جاری کیا تو صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے سنت تو یہ ہے کہ اپنے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کرو. تو وہ تو کسی نے کوشش نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متبادل فدیہ دمبا ہو سکتا تھا، اور وہ دمبا فدیہ تھا، اور اس جو ہے نا دمبے کو ذبح کیا گیا بطور فدیہ کے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ دمبا ذبح کر رہے ہیں، اور جو آپ نے اجازت دی جن جانوروں کی تو وہ ذبح کر رہے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے. آپ فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک تو حضرت اسماعیل ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ جو آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں. تو ایک قصہ یہاں پر بھی ہوا تھا، حضرت عبداللہ کے حوالے سے بھی ہوا تھا، اور وہ بھی ذبح نہیں ہوئے تھے. وہاں بھی مشیت الہیہ جو تھی وہ یہ تھی وہ ذبح نہ ہو، اور حضرت عبداللہ کے حوالے سے بھی مشیت الہیہ یہی تھی کہ وہ ذبح نہ ہو، اور ذبح جو ہوگا وہ فدیہ ہوگا، اور وہی امت میں جاری ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح آج کے معاشرے میں قربانی ہو رہی ہے، اس قربانی کے اندر جو ہمارے معاشرے میں عصر حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس قربانی میں کوئی رسالت مآب کی سیرت کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے، یا یہ کہ اس کے اندر بالکل تبدیلی آ گئی ہے، اور کیا کرنا چاہیے آج کے زمانے میں جو قربانی پیش ہو رہی ہے؟
اس میں کیا کمی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عصر حاضر میں جہاں جس معاشرے میں آپ اور میں سانسیں لے رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم بہت کم عبادت کی روح کو سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ عبادت جس میں روح نہ ہو وہ عبادت عادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ آج کل کا فی زمانے میں جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس میں اور پچھلے ادوار کی نسبت میں جب آپ کمپیئر کریں گے تو اس وقت ذہنوں میں سچائی تھی اور فلسفہ قربانی جو تھا وہ ان کے ذہنوں میں تھا، مگر آج عصر حاضر میں ہم اس فلسفے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کے فلسفے کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح فرمایا۔ جب اس کی روح کو سمجھ لے گا مسلمان کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کیا اور وہ فلسفہ کیا تھا، اور اس فلسفے کے رموز کو اگر ہم حاصل کریں گے تو یقیناً مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوگی۔ بالکل ایسے قرآن مجید میں بھی جیسے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، اور جس کی طرف آپ نے بھی متوجہ کیا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ فقط جانور کی قربانی نہیں، اصل میں تو قربانی جانور سے زیادہ اپنے نفس کی قربانی ہے، کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے سب کچھ کو خدا کی بارگاہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو کچھ پیش کیا وہ حقیقت میں حقیقی عشق کی منزل میں جا کر کے اس عبادت کی معراج کو پہنچے کہ جو کچھ بھی اگر قربان کرنا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور اگر حقیقی عشق ہے تو کسی بھی اور مقابلے ملاتے ہوئے، چاہے مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، وہ سب خدا کی بارگاہ میں قربان کیا جا سکتا ہے، نہ کہ خدا کی کسی چیز کو ہم اپنے ذاتی اس کے لیے یا اپنے مال کے لیے، اپنے اولاد کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے کے لیے کوئی میسیج یہ دیجیے گا کہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو حالات ہیں، خاص کر قربانی کو جس انداز میں منایا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک رسم اور ایک فیسٹیول کی صورت میں اس نے اختیار کیا ہے، تو اس کی روح نکل گئی ہے، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے تقویٰ، اور اللہ جل جلالہ سے ایک جذبہ محبت۔ قرآن حکیم میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خون نہیں چاہیے، اس کا گوشت نہیں چاہیے قربانی کا، اس کو تقویٰ چاہیے۔ اصل میں قربانی جو ہے قرب سے ہے، اور قرب کے ساتھ میں جب الف نون لگ جاتا ہے تو اس کے معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے اور مزید قوت ہو جاتی ہے۔ تو اب جب اس کو قربانی کہا جانے لگا جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قرب جو ہے وہ زیادہ ہونے کی چیز ہے۔ جب آدمی کوئی قربانی کرتا ہے تو جانور قربانی کرتا ہے تو جانور آدمی کا مال ہوتا ہے، تو وہ مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ تو اس جذبے کے پیچھے جو ہے وہ اپنی جان اور اپنی اولاد کی قربانی بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لایا، انہوں نے اپنے مال کی قربانی بھی دی، انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی، اور انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی بھی دی۔ تو یہ ایک جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر بیدار ہونا چاہیے، اور اس جذبے کے تحت جو ہے یہ آگے کام ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک ہے عوام، تو عوام بارکیف عوام بھی ہوتی ہے، وہ آج کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو، تو جو لوگ اہل علم ہیں یا اہل دانش ہیں تو ان کو انہیں سمجھانا چاہیے، لیکن عوام کے درمیان اور جو اہل عقل ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں اور اہل تحقیق ہوتے ہیں، ان کے درمیان بہت ہوتا ہے۔ ایسے جتنے اس صف کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، عوام ان کے قریب نہیں ہوتی، عوام ان سے دور ہوتی ہے۔ درمیان میں ایک طبقہ اور ہوتا ہے کہ جو ادھر ان حضرات سے رابطے میں ہوتا ہے اور ادھر ان عوام سے رابطے میں ہوتا ہے۔ تو وہ طبقہ جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اہل علم کا، اہل دانش کا، اہل تحقیق کا پیغام جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ طبقہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا پیغام صحیح طریقے سے پہنچائے۔ تو اب رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اصل چیز ہے تقویٰ ہے، تو وہ عوام جو ہے اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے
لیکن وہ پہنچے گا ان لوگوں کے ذریعے سے جو درمیان کے لوگ ہیں، اہل علم اور اہل وہ عوام کے درمیان میں جو لوگ ہیں۔ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام مطالب کو، اس کی روح کو بیان کریں، اس کے روح کو عوام بیان کے کریں، سامنے، کیونکہ تاکہ ہر وہ چیز روح کی کے ایک ساتھ روح جو ہوتی ہے۔ اس قربانی اب کو جیسے ہمارا یہ شکوہ ہے کہ قربانی کی روح نہیں ہے، تو نماز کی روح کہاں ہے؟ ٹھیک، وہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ تو اذان تو ہم بھی دیتے ہیں، اذان وہ بھی دیتے تھے، ان کی اذان اور ہوتی تھی، ہماری اذان اور ہوتی ہے۔ مجاہد کی اذان، ہمارے مقاصد ہی اور ہیں، ان کے مقاصد ہی اور ہیں۔ تو ان کی اذان سے مسلمانوں کو توانائی ملتی تھی، اور ہماری اذان جس عوام کو ہم سناتے ہیں اس کو لفظ تو یاد ہیں، لیکن ان لفظوں کو مفہوم ہی اس کو پتہ نہیں، اس کو حی علی الفلاح کا معنی ہی نہیں آتا، جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہیں اور یہی اذان ہے۔ تو ٹھیک ہے، عوام ہے وہ، تو اہل علم اور اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک اپنا پیغام پہنچائیں اور ان کو اس بات پر وہ آمادہ کریں کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کریں، خوف خدا کی زندگی اختیار کریں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کچھ نہ کریں۔ کیونکہ عموماً قربانی جو ہوتی ہے آج کل، تو لوگ کہتے ہیں وہ پڑوس والا گائے لے آیا، بکرا لے آیا، تو ہم بھی اب لے آئیں، بچے تنگ کرتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے، تو اس مجبوری کے تحت کرتے ہیں۔ تو یہ مجبوری نہیں ہے، وہ جذبہ اطاعت ہے، اور جس جذبہ اطاعت کا آغاز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور وہ جذبہ اطاعت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ علامہ صاحب، ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک میسج آج کے اس قربانی، فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ فلسفہ قربانی کے رموز کو حاصل کرنا ہے، تو رموز کو حاصل جب کریں گے کہ جب ہم ان کی طرف دیکھیں گے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر کی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے، ان کا تقویٰ دیکھیں گے، ان کی آداب زندگی دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روح عبادت کیا ہے۔ اور جب روح عبادت سمجھ میں آ جائے گی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور جب قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ دنیاوی رسم نہیں رہے گی، بلکہ ہم اس قربانی کو شریعت سمجھ کے کریں گے، اور جب ابتدا شریعت سے کریں گے تو انتہا تک ہم پہنچیں گے، اس انتہا تک پہنچ جائیں گے جہاں تک خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بہت شکریہ محترم جناب مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بس فلسفہ قربانی کے حوالے سے جو گفتگو جاری تھی، اس میں ایک پیغام ہے، اور خاص کر ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں جب آپ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، تو جیسے قرآن کی آیت کے ذیل میں آپ نے سنا کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو کم از کم ان افراد کا ضرور خیال رکھیے گا کہ جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ آج آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا، اگر یہ جانور کا گوشت اگر خود کھانا شروع کر دیں گے تو قربانی تو نہیں ہو سکتی۔ کم از کم اللہ کی بارگاہ میں اخلاص چاہیے، اور یہ ان لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں، جس طرح عید رمضان میں جو ہے، عید الفطر میں بھی ہم فطرہ دے کر کے ان لوگوں کو بھی خوشی میں شریک کرتے ہیں، تو اس قربانی میں بھی ان اور افراد کا خیال رکھیں کہ جو سال بھر گوشت خریدنے کے قابل نہیں ہیں بیچارے، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچائے۔ ویسے بھی 3 حصے کرنا ضروری ہے، ان 3 حصوں کا صحیح سے استعمال ہو، لوگوں تک یہ گوشت پہنچائیں گے، انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ہماری یہ قربانی قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔